بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مختلف خبروں اس کے تجزیے سے پہلے ایک ٹویٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں۔ اس ٹویٹ کی تشریح سے اتنے اچھے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپ کمنگ پکچر کون سی ڈرا ہونے جا رہی ہے پنجاب کے اندر اور پورے ملک کی سیاسی صورتحال کے اندر۔ جی، فواد چودھری صاحب، خبریں آئیں گی باقی بھی، لیکن پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، بہت مانی ہے اس ٹویٹ، میں اس کو کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے متعلق کہا، کیونکہ نون لیگ نے یا پی ڈی ایم نے محسن نقوی صاحب کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آہا چیمہ کے علاوہ محسن نقوی صاحب کا نام دیا ہے کہ ان کو نگران وزیر اعلیٰ لگایا جا سکے، جس کو پی ٹی آئی لوگوں نے کہا کہ یہ نان سیریسنس ہے۔ تو ان کے سلسلے میں فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا محسن نقوی سے برسوں کی دوستی ہے اور تعلق ہے، میرے لیے ان پہ تنقید کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کے سیاسی تعلقات کسی صورت بھی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ خود کو اس عہدے کے لیے امیدوار نہ سمجھیں یا وہ خود کو اس عہدے کے لیے امیدوار نہ بننے دیں۔ وہ عقل مند آدمی ہے، وہ محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں، یہ محسن نقوی کو کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو اس کی تشریح کر کے بتانی ہے۔ وہ عقل مند آدمی ہے، امید ہے مشورے پر غور کریں گے۔ جو بھی موجودہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عوام کا ولن ہے۔ یہ فواد چودھری، ترجمان پاکستان تحریک انصاف، اپنے دوست محسن نقوی، چینل 24، سٹی 42، سٹی گروپ کے جو مالک ہیں، ان سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کے اس ٹویٹ میں وارننگ ہے کہ جو بھی نگران وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوگا یا نگران وزیر اعلیٰ ہوگا، اس کے پاس غلطی کا مارجن کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، ہلکا سا بھی وہ ٹلٹ کہیں نہیں رکھ سکتا۔ ویسے مثال دے رہا ہوں، قاسم علی شاہ صاحب کا بھی دیکھا آپ نے، ہلکا سا تھوڑا سا محسوس ہوا لوگ کیا حال کر رہے ہیں، یہ آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ مطلب تھوڑا سا بھی کوئی باعث ہوا نا تو یہ پورا وارننگ دے رہی ہے، اور صرف محسن صاحب کو کیوں دی جا رہی ہے وہ بھی میں نے بھی آپ کو بتایا، ان کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا وہ اپنے حشر کا ذمہ دار خود ہوگا۔ جنرل باجوہ صاحب بھی آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے، دیکھا جا رہا ہے وہ کس عہدے پہ تھے کیا نہیں تھے۔ تو بہرحال ہر طریقے سے وارننگ ونس فار آل فواد چودھری یا پی ٹی آئی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کا معاملہ ہے زرداری کے صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہیں، سونا بزنس کا بھی کچھ انویسٹمنٹ ہے ان کے گروپ کے اندر، زرداری صاحب نے بیٹا بھی بنایا ہوا اور محسن نقوی صاحب کا بہت ٹلٹ بھی ہے، چودھری شجاعت کے داماد بھی ہے، یہ بھی ایک اچھا خاصا ان کے ساتھ ہے، تو کافی کلوز ہیں۔ اور ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن، کیونکہ الٹیمیٹلی اب یہ پارلیمانی کمیٹی کا جو بھی میں بتانا ہے آپ کو آگے جو چلا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس، کیونکہ ویسے پارٹیاں نام ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ گیا نا نام، تو محسن نقوی موسٹ فیورٹ ہوں گے الیکشن کمیشن کے لیے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ کس بنا پر، یہ بھی سن لیں جی، وہ یہ ہے کہ احمد نواز سکھیرا یہ حاضر سروس بیوروکریٹ ہے، یہ ویسے الیکشن کمیشن ان کو فارغ کر دے گی کہ سرونگ بیوروکریٹ کیسے بن سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، احمد چیمہ وہ معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، ان کو ویسے ہی فارغ کر دیں گی۔ تیسرے بچ گئے جی نصیر خان صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، اور محسن نقوی صاحب۔ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کو اگر میں دیکھوں، موجودہ حالات کے اندر ان کی طرفداریاں اور یہ سب چیزیں دیکھوں، تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نا نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر نام الیکشن کمیشن ان کا اناؤنس کر دے گا، اور الیکشن کمیشن جب اناؤنس کرے گا، جو کہ کرنا ہی الیکشن کمیشن نے اناؤنس ہے، تو ان کے اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام کیلکولیشن کے بعد فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ برسوں کی دوستی اپنی جگہ پر، لیکن وہ خود کو اس عہدے کے لیے امیدوار نہ بنائیں، یہ انہوں نے کہا۔ اب آؤں اس اجلاس کی طرف جی، وہ اجلاس ہے نگران وزیر اعلیٰ کا، ڈیسائیڈ ان کا ہوا نہیں ہے، پارلیمانی کمیٹی بن چکی ہے جی۔ نون لیگ کی طرف سے راجہ بشارت، پی ٹی آئی اور ان کے اتحاد کی وجہ سے راجہ بشارت، ہاشم جواں بخت اور میاں اسلم اقبال، یہ تین افراد بحث کریں گے اگلے 3 دن تک ان کینڈیڈیٹس کے اوپر۔ اور نون لیگ کی طرف سے ملک احمد خان، خلیل سندھو اور رانا مشہود، یہ 3 نام ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں، یہ کینڈیڈیٹس کے اوپر بحث کریں گے دونوں آپس میں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں 3 دن تک یہ مشاورت کریں گے، نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، جانا الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے۔ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ ناموں کو سکویز کر کے ایک نام پی ٹی آئی کا ہو، ایک نام نون لیگ کا ہو یا پی ڈی ایم کا ہو،
اور یہ دو نام الیکشن کمیشن کا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے دونوں ناموں میں سے کرنا، الیکشن کمیشن اپنے پاس سے کوئی نام نہیں دے سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ان دو ناموں میں سے ایک نام دے گا۔ تو اگر خلیل صاحب اگر نام دے دیا گیا نصیر خان کا اور محسن نقوی صاحب کا، تو محسن نقوی تو زیادہ سوٹیبل ہوں گے نا، تو یہ پوزیشن ہے اس وقت۔ میں نے کہا یہ انفارم آپ کو میں کر دوں جی، اس سے پہلے کہ میں افواہوں اور ان چیزوں پہ بات کروں۔ شاہد خاقان عباسی نے ایئر وائی کو ایک انٹرویو دیا، اس کی ایک دو پوائنٹ سے میں نے اس کا چیزیں ذرا نکال لوں اس میں سے۔ تو غیر معمولی حالات کا انہوں نے کہا اگر حل سوچنا ہے تو پھر اس مدت میں توسیع ہو سکتی ہے، حکومت کی مدت میں، یعنی بات اکتوبر سے بھی آگے لے کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی کوئی گیم چل رہی ہے ان کے دماغ میں، جیسے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ میں نے آپ کو بھی بتانا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا معیشت کو وجہ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسی بات ہے اس کا مطلب معیشت حکومت خود خراب کر رہی ہے تاکہ یہ وجہ بنا دی جائے اور حالات خراب کر دی جائیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس حالات میں دوبارہ الیکشن کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہی بات انہوں نے اتنی بات انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی میں مخالفت کروں گا، چاہے میری پارٹی کی طرف سے بھی ہو۔ یعنی حکومت کے کچھ عزائم ہیں جو ان کی گفتگو سے لگا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کچھ، وہ مثال ہے نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ سر یہ آج کل پوری ہو رہی پاکستان کی سیاست میں تو ہو رہی ہے، کچھ دھوبی نے کچھ، میں نہیں بولتا بس چھوڑ دے پر رہنے دے، 25 لوٹے بنے تھے، یاد ہے آپ کو پنجاب کے اندر؟ نون لیگ نے وعدہ کیا تھا ان کو اپنی سیٹیں اپنی ٹکٹ دیں گے عمران خان کے خلاف، جس کو عمران خان صاحب نے ڈی سیٹ کروایا تھا سپریم کورٹ سے، اور نااہل بھی کروایا تھا۔ یاد آیا آپ کو وہ 25 لوٹے، جن میں سے کچھ نے ٹکٹ لے کے کھڑے بھی ہوئے تھے؟ میں 17 جولائی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، پھر عمران خان صاحب نے واضح وہاں سے برتری حاصل کر لی تھی اور جیت کے بتایا تھا کہ ہاں آواز اور عوام دونوں عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے۔ ان سے متعلق بولوں جی، پنجاب حکومت ختم کرنے میں یہ 25 پی ٹی آئی کے لوٹے تھے جی، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا، اور نون لیگ کی ٹکٹ کے وعدے پر انہوں نے دھوکہ دیا تھا، اس ضمانت پہ دھوکہ دیا تھا۔ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی وہ جو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کی وہ والی مثال بن گئی۔ میں نام اس لیے نہیں رکھا کہ میں کتا اور دھوبی بہت بار کہہ چکا، تو میری اخلاقیت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نام لے کے پھر بولوں۔ تو وہ 25 افراد آپ کے ذہن میں رکھ دینا، چودھری چوہان وغیرہ یہ سارے آپ ذہن کے اندر رکھ دیجیے گا۔ عمران خان نے کہا تھا ان کو منہ کوئی نہیں لگائے گا، ان کو ان کے گھر والے منہ نہیں لگائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس شخص کی، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا میں ان کے گھر کے باہر جا کے کمپین کروں گا ان لوٹوں کی، جس شخص کے متعلق عمران خان خود کھڑے ہو کے کمپین کرے، کیا اس شخص کو کوئی پارٹی ٹکٹ دے گی؟ جس شخص کے خلاف عمران خان خود کرے کمپین، نام لے کے، اس کے حلقے میں جا کے، اس کے گھر کے باہر جا کے، سر یہ خوف ہے، یہ چیز ہے جو کریٹ ہو چکی ہے سوسائٹی کے اندر۔ اور قاسم علی شاہ صاحب والے معاملے کے اندر تو دیکھ رہے مجھے تو بہت سی چیزوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے جی ہاں، وہ نو کوئی کمپرومائز نہیں کریں جی عمران خان صاحب کے نام کے اوپر یا اس کے حوالے سے کوئی بھی ٹلٹ ہلکا سا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اب میں آخر میں وہ آپ کو چیز بتا دوں چاہیے، عمران خان صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ جو پچھلے دنوں خبر چلا تھا کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے صدر عارف الوی کے تحت کہ آرمی چیف مجھ سے ملنے، انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور پیش گوئی انہوں نے بڑی تگڑی کی عمران خان صاحب نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا اپریل میں الیکشن ہو جانے عام انتخابات، مجھے یہی نظر آ رہا ہے، اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو میں بتا دوں میں اتنا مجبور کر دوں گا نون لیگ کو اور اس پی ڈی ایم کو کہ یہ مجبور ہو جائے گی اپریل میں عام انتخابات پورے ملک کے اندر کرانے کے لیے۔ یہ خان صاحب نے آج بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا۔ تو خان صاحب ایک بڑے فعال قسم کے پلان کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے بولی، چلتے چلتے وہ چھوڑتے ہیں، خان صاحب کسی کو بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا موجودہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے پرویز الہی کو زور لگایا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بن جائیں، ابھی بھی زور لگایا، پرویز الہی کو کہا، مگر پرویز الہی نے ہمارے ساتھ وفاداری نبھائی، اور اب ہمارا وقت ہے کہ اس وفاداری کو واپس لوٹائیں۔ اس لیے میں پرویز الہی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی، آپ اپنے لوگوں کو شامل کریں، جس طریقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہیے آپ کو، جس طریقے سے آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں، جو آپ چاہیے، صدارت بھی لے لیں پی ٹی آئی، کیونکہ آپ نے جب کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا تو میں کیوں کسی چیز کا لحاظ کروں۔ تو خان صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی
ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو وہ چڑیا کر کہتے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی BBC کا انہوں نے فون کیا پرویز الہی صاحب کو۔ یہ اپڈیٹ تھی، فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بٹن دبا دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔